فیز بہت بڑی جو توسیع ہے وہ سونے کے گیٹ کی طرف, ادھر بلال گنج کی طرف اور دوسرے جو بھی ریلیونٹ جگہ ہے, تو ابھی وہی ساری بریفنگ انہوں نے دکھائی ہے. تو انشاءاللہ نیس پاک پوری کوشش سے ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ذرا ٹائم کو سکویز کریں اور جتنی جلدی ہو سکے یہ حضور دادا صاحب کی جو مزار کی توسیع ہے اس پروجیکٹ کو جلدی سے جلدی مکمل کیا جائے. اور انہوں نے کافی ایشورنس دی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی وہ اس میں مزید ٹائم ریڈیوس کریں گے. ہم بڑی مستقبل قریب میں ایک تفصیلی میٹنگ بھی کریں گے, ماضی میں بھی کی ہے پروجیکٹ کے حوالے سے. آج چونکہ تقریب تھی اور وہ یہاں موجود تھے تو انہوں نے کچھ اب تک کی جو پروگریس ہے اس کو شیئر کیا ہے. تو اگر آپ کسی کا سوال ہے تو صاحب یہ بتائیں, آپ داتا حضور کے ماننے والے بھی ہیں, غریب پرور بھی ہیں, مہنگائی کے جن سے آپ تو نعرہ لگا کے نون لیگ آئے گی مہنگائی سے نجات ملے گی, پس گئے ہیں, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں خودوں میں شیشیاں خریدنے کے لیے, تو نون لیگ آگے الیکشن میں کیسے جائے گی جبکہ طریقے انصاف آ رہی ہے آپ کو ڈیمیج کرنے کے لیے, آپ لوگوں کو کس طرح لیڈ دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ یہ حکومت نہیں لائی, یہ آپ کو ضرور رجسٹر ہونا چاہیے. یہ وہ پاکستان کو اس وقت یاد کر رہے ہیں جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے 2013 میں. ملک جو تھا وہ یعنی بہت بری حالت میں تھا, اور یہ اس وقت یعنی پروجیکشن کی گئی تھی کہ یہ 6 سے 7 مہینے میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی جیت کے آئے گی وہ اس ملک میں ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گی. اللہ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں صرف 3 سال کے قلیل عرصہ میں 2016 تک پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا. اور تمام مہنگائی کتنی تھی 2%, اور جنرل مہنگائی کتنی تھی 3.6%, اور ترقی کا رفتار پہیہ کیا تھا 6%. شرح منافع کے لیے میں سود کا لفظ استعمال نہیں کرتا, وہ 5.25%. تو پھر جو ملک میں ایک کانسپریسی کے تحت ان کی وزارت عظمیٰ کو ختم کیا گیا, ملک میں افراتفری پھیلائی گئی, ایک جو ہاتھ سے چنے ہوئے تھا 2011 میں, یہ اسی مینار پاکستان کے نیچے کروڑوں روپے لگا کے جس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا اس کی حکومت لائی گئی, 2018 کے الیکشن چوری کیا گیا, اور اس کے بعد جب انہوں نے چھوڑا تو پاکستان کی معیشت 24ویں دنیا کی معیشت سے 47ویں معیشت بن چکی تھی. یہ آپ حقائق جو ہیں آپ کا فرض ہے کہ آپ قوم کو شیئر کریں, اور پچھلے جو 16 مہینے تھے وہ بالکل اس نہج پہ پہنچ چکی تھی. ورنہ مسلم لیگ نون کو پی ڈی ایم کو حکومت لینے کا شوق نہیں تھا, وہ اس لیے لی کہ اگر نہ لیتے اور نہ پوری کوشش کرتے تو شاید ملک دیوالیہ ہو جاتا. اللہ کے فضل و کرم سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اب دوبارہ ملک کی معیشت کے لیے دن رات وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. کہتے تھے جو ہے پاکستان تنہائی کا شکار ہے, آج دیکھیں کہ ہر جو بڑی قوت ہے, جو بڑے ممالک ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ اپنے سفارتی یعنی تعلقات کو بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. کوئی دنیا کے کوئی صدور یہاں آ رہے ہیں, کوئی صدور کو ملنے ہم جا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. انشاءاللہ جہاں ہم کھڑے ہیں ان کی دعاؤں سے پاکستان کو کچھ نہیں ہونا. پاکستان نے دوبارہ ابھرنا ہے, پاکستان نے دوبارہ ایک معیشی قوت بننا ہے. یہ آلریڈی ایٹمی قوت ہے میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں, یہ آلریڈی میزائلی قوت ہے میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں. اس کو معاشی قوت بنانے کے لیے میاں شہباز شریف اور ان کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم ان بھور سے نکلیں گے, مہنگائی بھی نیچے آئے گی. یار 2 سوال کر چکا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دے رہی ہے, جبکہ دوسری طرف سے یار سامنے کا بات کریں. اور آپ تمام لوگوں کی رائے یہی ہے جو کہ میڈیا کے اوپر وزیر اطلاع دیکھیں بھائی, وزیر اطلاع صاحب نے بڑا کلیئر یہ کہا ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنی لیڈرشپ انہوں نے, دیکھیں ایک چیز تو پروون ہے, یعنی 1.5-2 سال پہلے ایک ای سی پی کے پاس سارا ثبوت موجود ہے کہ وہ فورن فنڈڈ جماعت ہے. اور صرف مسلمانوں نے نہیں دیے, پاکستانیوں نے, اس میں یہودوں نے, عیسائیوں, بہت لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور اسی کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے قانون آئین کے مطابق فیصلہ کیا کہ ایک فورن فنڈڈ جماعت ہے. اب آگے سن لینا جی, سن لینا, آپ سن لینا, بات کرتے سن تو لینا یار, صبر کریں. اب بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آبویسلی لیڈرشپ کے پہلے اس کو دیکھے گی, جو وزیر اطلاعات نے کہا ہے, اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا. یہاں
जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पंजाब हुकूमत जो है मैं अभी जवाब दे दिया ना यार, मैंने जवाब दे दिया ना भाई, जवाब दे दिया, अभी फैसला हुआ नहीं, आप पहले ही पूछ रहे हैं यार। बात की है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होना है, ना पाकिस्तान को कुछ होना है, ना हुक्मरानों को होना है, गरीबों को मारे जाना है। हुकूमत का एक ही मसला है इमरान खान पाबंदी अवाम का, तो आप बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अगर हमने करना होता तो बहुत कुछ हो सकता था। हमने कानून आइन के तहत जो प्रोसेस है, हुकूमत उसमें कोई टेम्पर नहीं कर रही, ना सुबह शाम इमरान खान साहब की तरह DGI-FI को बुलाती है, ना DG नैब को बुलाती है, ना चेयरमैन नैब को बुलाती है, आपके सामने है। तो इसलिए बात यह कैबिनेट अपना काम कर रही है, और जो कानून आइन के तहत जो मामला हैं वो खुद ब खुद तय हो जाएंगे। अब बात यह है कि आप ये ज़रूर सोचें कि मुल्क की सलामती हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, मैं हूँ या कोई और हो। अगर वो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ को काम करता है तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा सियासी मुफाहमत हो सकती है, मैं सारी ज़िंदगी मुफाहमत करता रहा हूँ। इसी PTI के धरने मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की इजाज़त और उनके डायरेक्शन पे उनसे बातचीत करके उठाए, तो ये बात नहीं है। लेकिन 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं है, और जो उसमें मुलव्वस हैं, जो भी है, कानून आइन के बाद उनको सज़ा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म और